لیسو نہیں ہے وہ سواءً برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت قائمتن قائم حق پر یتلونا وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات آناء گھڑیوں میں اللیلی رات کی وہم اور وہ یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ رات دن اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں, یعنی ایمان والے بھی پیچھے گزر چکا ہے. یؤمنون باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. ویامرون اور وہ حکم دیتے بالمعروف ہی ساتھ نیکی کا. وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکر برائی سے. ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں, صورت پیسی سے ہے نا, سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے. بالخیراتی بھلائی میں سے. واولئک اور یہی لوگ من الصالحین نیک لوگوں میں سے, یعنی نیک لوگ ان میں بھی ہیں, اہل کتاب میں بھی ہیں, اور وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا نیکی کا. وما اور جو کچھ یفعلوا وہ کریں گے من خیر بھلائی میں سے, فلن تو ہرگز نہیں, یکفروا اس کی ناقدری کی جائے گی. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو. یعنی وہ ایمان لا کر جو نیکی کا کام کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کو پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, لن ہرگز نہیں, تغنی کام آئے گا, عنہم ان سے, اموالہم ان کے مال, ولا اولادہم اور ان کی اولاد, من اللہ اللہ سے, شیئن کچھ بھی. واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد آخرت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو صدقہ جاریہ میں لگایا نہیں, وہ تو ان کے لیے گناہ جاریہ ہیں, جو گناہ کے کام انہوں نے خود کیا, جو کفر وہ خود کرتے تھے اسی میں اولاد کو لگا دیا, تو وہ ان کے کیسے کام آئیں گے؟ ٹھیک ہے, تو وہ ان کے کام نہیں آئیں. لیکن اس کے برعکس اگر مومن ہو اور وہ اگر اپنی مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگائے تو وہ ان کے کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر آگے مثال ایک پیش کی جا رہی ہے. مثال ما جو ینفقون وہ خرچ کریں گے, فی حاضی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں. کس کی؟ انہی کافروں کی ذکر آ رہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اگر کچھ خرچ بھی کریں گے, یعنی کوئی ویلفیئر ورک بھی کریں گے. کمثل ریح مانند مثال ری کے, یعنی ہوا کے, ری کہتے ہیں ہوا کو, فیہا اس میں سر سخت سردی ہے, اصابت پہنچی, ہرسا کھیتی کو, قومن ایک قوم کی, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, انفسہم اپنے نفسوں پہ, فاہلکت تو برباد کر دیا اس کو. وما ظلمہم نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے, بلاکن لیکن, انفسہم انہوں نے اپنے نفسوں پر, یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک مثال کے ذریعے سے بتا دی گئی کہ جو کچھ وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے کہ کھیتی تو انہوں نے کی مگر وہ سخت سردی میں کی تو وہ پھل نہ لا سکے. آپ کو پتہ ہے کھیتی کے لیے ایک ریکوائرڈ موسم ہونا ضروری ہے, تو وہ ریکوائرڈ موسم دین ہے. اگر کوئی بھی انسان ویلفیئر ورک کرتا ہے مگر وہ دیندار نہیں, ایمان والا نہیں, مسلمان نہیں, تو وہ اس کا ریکوائرڈ موسم نہیں ہے, ویدر نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے, اگر کافر یا اہل کتاب اگر کوئی ویلفیئر ورک بھی کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے سخت سردی میں کس نے کھیتی کی تو وہ کیا پھل لا کے لائے گی. مثال کے ذریعے سے بتا دی گئی. سخت سردی میں اگر برف باری ہو جائے, مثلا گندم کی کھیتی تیار ہے اور برف باری ہو جائے تو وہ تباہ ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہ مثال دے کے کہ انہوں نے اگر ویلفیئر ورک کیے بھی, بل گیٹس وغیرہ نے ویلفیئر ورک کیے بھی ہیں, تو وہ ویلفیئر ورک ایسے ہے جیسے کہ سخت سردی میں کسی نے کھیتی کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, کیونکہ ایمان کے بغیر ویلفیئر ورک کرنا تو آگے آپ کو کیا اجر دلوائے گا. ایمان جب آپ کا نہیں ہے تو جنت پہ بھی ایمان نہیں ہے. ایمان نہ ہونا صرف اللہ پہ ایمان نہ ہونا تو نہیں ہوتا ہے نا. نہ تو آپ جس کا ایمان نہیں ہوتا تو وہ نہ تو اللہ پہ ایمان ہوتا ہے, اس کا نہ یوم آخرت پہ ایمان ہوتا ہے, نہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے, نہ اس کا جنت پہ, نہ اس پہ دوزخ پہ ایمان ہوتا ہے. تو جب ان چیزوں پہ ایمان ہے ہی نہیں تو وہ یہ چیزیں ان کو بینیفٹ کیسے کریں گی. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی, نہ اس کو جنت نصیب ہوگی, نہ اس کو جو ہے یوم آخرت پہ ایمان نہیں تھا تو یوم آخرت کے حساب کا بھی اس نے کوئی وہ نہیں کیا, تو اس میں صرف اور صرف اس کو جو دوزخ ہی ملے گی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. یہ اس طرح سے یا ایھا الذین آمنو
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا تم بناؤ بطانۃ دلی دوست. بطانہ کہتے ہیں دلی دوست، بطن سے ہے نا پیٹ، اور دلی دوست کیا ہوتا ہے جو پیٹ کا جو ہے نا اس کے پیٹ کا جو بھی درد ہوتا ہے اس کو پتا ہو، اس کے پیٹ کا درد اس کو پتا ہوتا ہے. یوں سمجھیں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں. دلی دوست کیا ہوتے ہیں؟ بیسٹ فرینڈ. آپ کی ہر بات اس کو پتہ ہوتی ہے، اس کی ہر بات آپ کو پتہ ہوتی ہے، کوئی راز نہیں ہوتا. دلی دوست کا یہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. من دونکم اپنے سوا، لا نہیں، یا لونکم وہ کمی کریں گے تمہاری، خبالن تباہی میں. خبالن کہتے ہیں یا خبل کہتے ہیں کرپشن کو. خابالام اس کا روٹ ورڈ، تباہی، بربادی، یوں سمجھے. ودو وہ چاہتے ہیں، ماں جو انت تم دکھ میں پڑو، قد تحقیق، بدت ظاہر ہو چکی، البغضا بغض، عداوت، من افواہہم ان کے منہوں سے. افواہ کہتے ہیں نا منہوں کو. وما اور جو تخفی چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، اکبر زیادہ بڑا ہے. قد بے شک، بینا بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، آیات ان کنتم اگر ہو تم، تاقلون تم عقل رکھتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بات بتا دی گئی کہ کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا. اگر تم بناؤ گے تو وہ تمہاری تباہی میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا وہ حدیث میں آتے ہیں دوست کے دین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی زبانوں میں عداوت اور بغض تو ظاہر ہو ہی چکی ہے، مگر جو ان کے دلوں میں وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہے. وہ تمہیں پورا تباہ و برباد کرنا، اسپیشلی تمہارے دین کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب سب کچھ تم پہ ظاہر کر دیا کہ اپنی آیات کے ذریعے سے. ہاں انتم ہاں ہو تم، اولائی وہی لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے. انہی دوستوں کی بات آ رہی ہے. والا اور نہیں، یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے. وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب ساتھ کتاب کے، کلی ہی پورے کے پورے، اس کے پورے پر، یعنی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو. وَإِذَا اور جب، لَقُوكُمْ وہ ملتے ہیں تم سے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خَلَو وہ اکیلے ہوتے ہیں، عدو تو وہ چباتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے. کل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنی غصے کی سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بذات صدور دلوں کے راز کو. اب یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ تم ان کافروں سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور جب تم ان کے ساتھ ہوتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. دیکھو کہتے ہیں نا، اچھا کیا ہوتا ہے، ہندو دوست ہے یا کوئی وہ اہل کتاب ہے تو وہ ہے نا دین میں گھسنے کی کوشش کرے گا. دیکھو ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، دیکھو ہمارا بھی تمہارے جیسے ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ خلا ہو، یعنی خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو وہ غضب سے اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں کہ ہم تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ان کو کہہ دو کہ تم اپنی غضب میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شک سینوں کے حال کو جاننے والا ہے. یہاں پہ 7 آیات آپ کی کمپلیٹ ہوئی.